ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت خود کو عالمی سطح پر تنہائی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی ہے یہ، آپ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس وقت انڈیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے ڈپلومیٹک کور نے اپنے بیانیوں کو جو اپنا موقف ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کی بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اور جبکہ آن دی کنٹریری انڈینز جو ہیں دو کہ وہاں پر ویسٹ کی اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی خاصی انویسٹمنٹ ہے بغض چائنا کے سلسلے میں، اور وہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ان کا، اس کے باوجود اس کا جو موقف ہے اس کو دنیا اس طرح سے نہیں مان رہی ہے۔ آپ نے خود مثال دی ابھی رشیا کی، ایون جو ابھی جنیوا ہے جہاں پہ سوئٹزرلینڈ، وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، ترکی نے کھڑے ہونے کی بات کی ہے، چائنا نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے، تو لہٰذا انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید حاصل ہوئی ہے۔ جی اور رشیا کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت بھی ہوئی ہے، تو یہ خطہ خاص طور پہ جس طرح کا رسپانس اس خطے کی طرف سے آ رہا ہے تو بھارت کے لیے تو بڑا سیٹ بیک ہے یہ۔ اور یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان نے سر دیکھیں آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے، کہا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں، لیکن بھارت کی جانب سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ بھارت کیوں شواہد بھی نہیں پیش کر رہا اور کیوں انویسٹیگیشن بھی نہیں کروا رہا؟ اصل میں دیکھیں انڈیا جو ہے اس وقت نہ وہ کوئی ثبوت دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں بیسیکلی، اور نہ ہی وہ آزادانہ تحقیقات کے پیچھے جائے گا۔ وہ اس کی مقصد جو فالس فلیگ آپریشن کا تھا، بڑے واضح تین اس کے مقاصد تھے۔ کوئکلی اگر میں کور کروں، فرسٹ ان کا اندرونی خلفشار جس میں ان کی ملٹیپل نمبر آف جو ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں اب تو سکھوں نے اس میں جوائن کر لیا ہے تو اسے خاصا پریشان تھا۔ ون سیکنڈلی آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا وہ اس میں 2024 کے جو الیکشنز تھے اس کے اندر بی جے پی کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ اس کو وہ ایبروگیٹ کریں گے، ختم کریں گے، فریز کریں گے، تو اس لیے کرنا تھا۔ اور تھرڈ اس کی جو مین اس کی وجہ جو تھی کہ اس کے مودی کے اپنا جو ایکسپوجر ہے جو دنیا میں بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اسپیشلی را کے، تو اس سے توجہ اٹھانے کا جو اس کا مقصد تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو ڈینٹ ڈالنا تھا، کیونکہ ابھی پٹری پہ پاکستان چڑھ گیا تھا، ہماری اسٹاک ایکسچینج اس کی جو ہے بڑی واضح انڈیکیٹر تھا۔ اور لہٰذا اگر آپ پیچھے ماضی کے اندر بھی دیکھیں تو انہوں نے وہی پالیسی رکھی جو رشینز کے ساتھ امریکنز نے رکھی تھی۔ رشینز کو انہوں نے اس وقت یو ایس ایس آر کو کولڈ وار کے اندر انہوں نے پھنسا دیا اس کے ویپنز خریدنے میں اور اس طرح کر کے دوسرے چیزوں میں ڈالنے کے، اور اکنامکلی اتنا اس کو ویک کر دیا کہ اس کی پھر باقی ریاستیں جو اس کی فرنجز بھی تھیں وہ ٹوٹی تھی، تو لہٰذا اکنامکلی یو ایس ایس آر کو شکست ہوئی تھی جس سے وہ ٹوٹا تھا۔ لیکن ہمارے جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے، ہم نے ڈے ون سے انڈیا سینٹرک افواج بھی رکھی ہیں اور پالیسیز بھی رکھی ہیں، تو لہٰذا ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مودی کی اسپیشلی جو بی جے پی کی گورنمنٹ کی ایک الٹرا فاشسٹ اور نیشنلسٹ پالیسیز ہو سکتی وہ کیا ہو سکتی، تو ہر ڈائمینشن سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر اسپیشلی اس سلسلے کے اندر بہت، چونکہ نیشنل سیکیورٹی میں ان کا کلیدی کردار ہے، فوج ان کے نیچے ہیں، تو وہ ہر طریقے سے ہر زاویے سے بی جے کی موومنٹس کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کبھی بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی افواج کو جو ہے وہ ان کا مورال ڈاؤن ہے یا وہ لڑ نہیں سکیں گے، ہم چونکہ ایک پروفیشنل آرمی ہم 100 میں سے 100 نمبر ان کو دیں گے، کیونکہ ہم 1% بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہتے، تاکہ انڈیا اگر کوئی بھی موومنٹ کرتا ہے اس کے ملٹریلی یا فوجی لحاظ سے تو ہم وقت تیار ہیں، ان کی تمام کانٹیجنسیز اور اسٹریٹجیز تیار ہیں، تو لہٰذا ہم کمپلیسنٹ بالکل نہیں ہیں، لیکن ایویڈنٹلی بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ انڈین افواج اس وقت اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بھی نہیں کھڑی اور ان کی آپریشنل پریپیئرڈنس بھی ویسے نہیں ہے جیسے کہ ویزا بھی پاکستان کی الحمدللہ ہے اس وقت۔ اور دوسرے جب ہم بات کرتے ہیں ثبوت کی کہ آپ ثبوت پیش کریں، جو کہ اب 10 دن سے بھی زیادہ دن کا ٹائم گزر گیا ہے، کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے، پھر آپ آزادانہ تحقیقات کرا لیں، اس کا دوسری کنٹریز کا مقدم کر رہی ہیں پاکستان کے اس آفر کا، لیکن بھارت کی طرف سے خود یہ آفر دینی چاہیے تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ مگر اس سارے سینیریو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں سلامتی کونسل اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت پیش کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کا کیس یہاں اور مضبوط ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ دیتے بھی رہے، لیکن جو پاکستان کبھی اس کو ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمیں ملٹیپل نمبر آف ادر اسٹرنگز بھی اٹیچ ہوتی ہیں، میں ایم ناٹ
میں اس کو یہاں پہ ڈائیولج نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اب جب کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو پھر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ جہاں پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے اس وقت موجود ہے، تو ہم بہتر طریقے سے پاکستان کا جو کیس اس کو فائٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے جو انڈیا نے دینے تھے، اب 2 ہفتے ہو جائیں گے، کل لاسٹ ٹیوزڈے کو یہ ہوا تھا فالس فلیگ آپریشن، تو اب اگر وہ ثبوت کو اکٹھے بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی ویلیو اس طرح سے نہیں رہے گی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کے ایسے معصوم شہری جو غلطی سے بارڈر کراس کر گئے 10 سال پہلے، جو انڈین جیلوں میں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو فیک انکاؤنٹرز میں مارا جا سکتا ہے اور ایز اے ٹیررسٹ دکھایا جا سکتا ہے، تو لہٰذا پاکستان نے وہ لسٹ بھی جاری کر دی فرسٹ، اور سیکنڈلی پاکستان کا کانفیڈنس بڑے ایویڈنٹلی سامنے ہے کہ جیسی انڈیا نے 2 دن پہلے ایک الزام لگایا تھا کہ یہ مختلف جگہیں ہیں کہ جہاں پر آزاد کشمیر کے اندر کو خدا نہ خواستہ کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں ٹیررسٹ کے، تو کل جو ہے وزیر اطلاعات جو ہے ان کو لے کر گئے فورن جرنلسٹ کو بھی اور جو ملٹری آبزرورز ہیں ان کو بھی، تاکہ آن سپاٹ دکھا سکے کہ حقیقت آن گراؤنڈ کیا ہے۔ تو جو انڈیا نیریٹو بنا رہا ہے پاکستان اس کا کاؤنٹر کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، وہ پاکستان کے فیور میں بھی ہے بیکاز ہم اکنامکلی اس وقت ہم رائز کر رہے ہیں، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انگیج، لیکن اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے یا پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی روکے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو نیشنل سیکورٹی کونسل بڑی واضح پوزیشن لے چکی ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوئے گا، اور ایکٹ آف وار ہونے کے بعد پھر چوائس پاکستان کے پاس ہوگی کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ ہم تمام جو کہتے ہیں نا ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہے اس کا تمام اسپیکٹرم کو یوز کریں گے، تو اس ایلیمنٹ آف نیشنل پاور میں آپ کے پولیٹیکل جو بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز وہ بھی آتی ہیں، ڈپلومیٹک کور کی انوالومنٹ بھی آتی ہے، کنونشنل وار بھی آتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کنونشنل وار اگر انٹرنیشنل بارڈر پہ کھلتی ہے تو آپ کے نیوکلیر آپشن بھی ہے۔ تو ہم پہلی آپشن یعنی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کو بھرپور موقع دے رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے نام بات مانی تو پاکستان کو اسٹاف نہیں ہونے دیں گے۔ چیف آرمی اسٹاف اس کے اوپر بھرپور پوزیشن لے چکے ہیں، اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس کے اوپر یک زبان ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ احمد سعید بن حاسم ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اچھے طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے چیزوں کو بتایا۔ اور